السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کو مختصراً تاریخی حوالے سے سماعت فرماتے ہیں۔ 1857 کے طوفانی انقلاب کے بعد جب ہندوستان میں مسلمانوں کے دین و ایمان کو شدید خطرہ درپیش ہو چکا تھا، اس وقت چند اکابر امید کی کرن بن کر نمودار ہوئے اور سن 1867 میں اپنی مخلصانہ محنتوں اور پرعزم جد و جہد کے ذریعے شرک و الحاد کی آندھیوں میں علوم و معارف کا ایک ایسا چراغ دیوبند کی سرزمین میں روشن کیا جو آج شمع ہدایت بن کر بر صغیر کے ارض و سما کو مینار نور بنائے ہوئے ہیں، اور ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی کی شکل میں پوری ملت اسلامیہ کے دلوں کی دھڑکن بن کر طالبان علوم نبوت کو علم کی دولت کے ساتھ ساتھ عمل صالح اور اخلاق فاضلہ کی پاکیزہ تربیت دینے میں مصروف ہے۔ چنانچہ دنیا جانتی ہے کہ یہاں سے پڑھ کر نکلنے والوں میں جہاں علمی وقار، خودداری، عزت نفس اور استغنا پایا جاتا ہے، وہیں ان میں خاکساری، تواضع، سادگی اور زہد و تقوی کے جذبات بھی ہوتے ہیں، عشق الہی اور محبت رسول کا سوز و ساز بھی۔ اس نے حق کے معاملے میں کبھی مداہنت گوارا نہیں کی اور کتاب و سنت کی روشنی میں جس بات کو حق سمجھا علی الاعلان کہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ادارے نے تھوڑی ہی مدت میں صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بیرون ہند میں بھی اپنے علم کے دائرے وسیع کر دیے، اور جو کام حکومتی سطح پر عظیم یونیورسٹیاں کروڑوں روپے کے بجٹ اور اقتدار کے زور و قوت سے نہ کر سکیں، وہ کام معمولی پیسوں سے کر دکھایا۔ اس کا اصل سرمایہ توکل علی اللہ ہے۔ کسی حکومت کی امداد یا کسی مستقل ذریعے آمدنی کے بغیر محض اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عام مسلمانوں کے عطیات سے یہ ادارہ اپنی بیش بہا خدمات کی طرف رواں دواں ہے۔ دوستو، آج تک مادر علمی دارالعلوم دیوبند کو 10 بڑے بڑے بزرگان دین کی سرپرستی حاصل ہے۔ ان میں سر فہرست حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب دیوبندی، حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دیوبندی، حضرت حاجی فضل حق صاحب دیوبندی، حضرت مولانا منیر صاحب نانوتوی، حضرت مولانا محمد احمد صاحب نانوتوی، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی دیوبندی، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی، حضرت مولانا قاری طیب صاحب، حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہم ہیں، اور سب سے اخیر میں موجودہ محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت اسی طرح ترقی کے راہ پر گامزن رکھے۔